کہ اس کتاب میں جو اثر ہے، جو تاثیر ہے، وہ کائنات کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں کتب خانے ہیں، ان میں لاکھوں کتابیں ہیں، شاید ان کی تعداد کروڑوں سے بڑھ جائے، کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس نے کسی میں انقلاب پیدا کیا ہو، جس میں تبدیلی لائی ہو، جسے بدبخت سے بخت والا بنایا ہو۔ ایک کتاب نہیں۔ اس کو دوسرے حوالے سے سمجھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اسے کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔ دیکھیے یہ لفظ بڑا جامع لفظ ہے۔ اس زمانے میں زنا بھی تھا، چوری بھی تھی، شراب خوری بھی تھی، معصوم بچیوں کو ذبح کرنے کا دستور بھی تھا، انتقام لینے کے لیے حاملہ عورتوں کو پیٹ چاک کرنا یہ بھی تھا، مرے ہوئے دشمن کی کھوپڑی میں شراب پینا یہ بھی تھا۔ آپ شراب کو حرام سمجھتے ہیں، وہ حلال سمجھتے تھے۔ صرف حلال ہی نہیں سمجھتے تھے، پاک سمجھتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو آپ تانیک کے طور پر جو دیتے ہیں وہ شراب ڈالتے اس کے گلے۔ جب کوئی بڑا آدمی آتا تو اس کے لیے وہ پرانی شراب پیش کرتے تھے۔ یہ شراب جو ہے یہ بڑی عام اور مقدس ہے، اور یہاں تک کہ بڑے آدمی کے مرنے پر اس کی قبر پر شراب پھینکی جاتی تھی، مقدس سمجھتے تھے۔ حضرت جب تشریف لائے تو یہ اب اگر کہا جاتا جناب زنا کا دور، شراب کا دور اور انسانی قتل و غارت کا دور، تو بات ادھوری رہتی۔ اسے کہا گیا جاہلیت کا دور، مطلب ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ جاہلیت کا دور اس لیے کہا جاتا ہے، سارا کچھ آ گیا اس میں۔ اور زمین پر نبی بحیثیت نبی 570 سال کے بعد آیا ہے۔ وحی خداوندی وہ بھی 570 کے بعد آئی ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی سمجھتے جائیں کہ انسان کو انسان دین بناتا ہے۔ جو دین سے نکلتا چلا جائے گا انسان انسان نہیں رہے گا، کہلاتا رہے انسان۔ یہ جو میں نے پیچھے برائیاں گنی ہیں یہ انسانوں کا کام ہے۔ کسی مرے ہوئے دشمن کی کھوپڑی میں شراب پینا یہ انسانوں کا کام ہے۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرنا یہ انسانوں کا کام ہے۔ معصوم بچیوں کو ذبح کرنا، زندہ دفن کرنا یہ انسانوں کا کام ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیے جب نبی اور وحی ان دونوں کے ساتھ دیانت دارانہ وفادارانہ تعلق قائم ہوا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے، زخموں سے چور ہے، اور یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایک گھونٹ پانی سے زندگی مل سکتی ہے۔ اس نے آواز دیا کہ پانی، آدمی پانی لے گیا، دوسرے نے کہا پانی، اس نے کہا اس کو دے دو، تیسرے نے کہا پانی، اس نے کہا اس کو دے دو۔ آخری آدمی پر جب پہنچا تو وہ فوت ہو گیا تھا، واپس آیا پولیسی ترتیب سے سب فوت ہو گئے تھے۔ ایک ایک ہو کے سب نے جان دی اور پانی کا گھونٹ نہیں لیا، دوسرے کی زندگی کی بقا کے لیے اس کے فائدے کے۔ میں پوچھتا ہوں یہ وہی لوگ نہیں تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے؟ کون سی چیز نے ان کو انسان بنایا؟ دین اسلام نے بنایا، اس کے ساتھ وابستگی نہیں بنا۔
تو خیر، تو یہ برائیاں تھیں ساری، ان میں شرک بھی تھا۔ شرک ایسا غلیظ گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی مت ماری جاتی ہے۔ جب بیت اللہ میں 360 رکھے ہوئے تھے تو اس وقت بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ جب عقیدے میں فساد آئے گا تو عبادات میں فساد آئے گا۔ اور شرک ایسا غلیظ جرم ہے کہ ان کو یہ ہوش نہیں تھی، وہ ننگا طواف کر رہے ہیں بیت اللہ میں، کیا کر رہے ہیں، یہ اسی شرک کا نتیجہ ہے، اسی نحوست۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص اتنا گر جائے اور اتنا غلیظ ہو جائے کہ بیت اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، یہ جرم اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کی ذات، صفات، عبادات، اختیارات و تصرفات میں شرکت۔ یہ سارا کچھ تھا۔ پہلی وائی آ رہی ہے زمین پر، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا شراب پینا بند کر دو، یہ نہیں فرمایا قتل و غارت بند کر دو، یہ نہیں فرمایا شرک بند کر دو۔ فرمایا کیا؟ فرمایا یہ کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ گویا جہالت کا علاج تعلیم ہے، جہالت کا علاج تعلیم ہے۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ تعلیم کا دور ہے۔ یہ گلی گلی میں سکول ہیں، شہروں میں کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، چھوٹے KG ادارے ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں تعلیم کا دور ہے، کہتے ہیں نا آپ لوگ، سر ہلاتے ہیں، آگے کچھ نہیں بولتے۔ تعلیم کا دور ہے، تہذیب کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، یہی دعوے ہیں نا۔ تو میری درخواست یہ ہے، اگر تعلیم کا دور ہے تو جان محفوظ ہونی چاہیے۔ کوئی تعلیم کسی دوسرے آدمی کے جان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر تعلیم کا دور ہے تو جان محفوظ ہونی چاہیے۔ اگر تہذیب کا دور ہے تو آبرو محفوظ ہونی چاہیے۔ کوئی تہذیب کسی کی آبرو سے کھیلنے کا سبق نہیں دیتی۔ تہذیب کا دور ہے تو آبرو محفوظ ہونی چاہیے۔ اگر ترقی کا دور ہے تو مال محفوظ ہونا چاہیے۔ جان محفوظ ہے، اب تو بولے نا آپ، آبرو محفوظ ہے، مال محفوظ ہے۔ ضمناً ایک دو باتیں کہہ رہا ہوں۔ 22,55,000 مربع میل کا ایک آدمی والی ہے، اور وہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھوک سے مر گیا تو مجھ سے خدا پوچھے گا۔ آپ انسانوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ آپ کی تعلیم یہی ہے؟ ایک خاتون آئی، ایک لڑکی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سر سے ننگی ہے۔ حضرت نے حضرت علی کو فرمایا کہ اس کے سر پہ کپڑا رکھو۔ اس نے کہا حضرت یہ کافر کی لڑکی ہے، حاتم کی لڑکی ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے، دشمن کی کیوں؟ یہ تہذیب ہے۔ تو خیر، تعلیم کا دور ہے تو جان محفوظ ہونی چاہیے۔ تہذیب کا دور ہے، آبرو محفوظ ہونی چاہیے۔ اگر ترقی کا دور ہے تو مال محفوظ ہونا چاہیے۔ جان محفوظ نہیں، معلوم ہوتا ہے تعلیم کا دور نہیں۔ تعلیم کا دور نہیں تو کون سا دور ہے؟ جہالت کا دور ہے۔ محسوس نہ فرمائیں آپ۔ تہذیب کا دور ہو تو آبرو محفوظ، آبرو محفوظ نہیں، معلوم ہوتا ہے تہذیب کا دور نہیں۔ تہذیب کا دور نہیں تو کیا دور ہے؟ بد تہذیبی کا دور ہے۔
اگر ترقی کا دور ہے تو جان محفوظ ہونی چاہیے، جان اور مال محفوظ ہونا چاہیے۔ مال محفوظ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترقی کا دور نہیں، انحطاط کا دور ہے، تنزل کا دور ہے۔ اگلی بات سمجھیے، یہ ساری چیزیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھیں، بعثت سے پہلے تھیں، وہ تمام کی تمام بیماریاں یہاں موجود ہیں، اس وقت موجود ہیں، مسلمان معاشرے میں موجود ہیں، مسلمان حکومتوں کے ہوتے ہوئے محفوظ ہیں۔ آپ کی سیاست تو بڑی لطیف ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کو یوں سمجھیں کہ پاکستان کی کشتی کیچڑ میں پھنسی ہوئی ہے، 4 آدمی آگے کھڑے ہو کر پیچھے کو دھکا دے رہے ہیں، 4 آدمی پیچھے کھڑے ہو کر آگے کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب یہ تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، وہ آگے والے پیچھے آ جاتے ہیں، پیچھے والے آگے جاتے ہیں، کام وہی شروع ہے۔ 70 سال کی آپ کی سیاست کا خلاصہ ہی، حالانکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، میرا موجودہ مروجہ غیر اسلامی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اس پورے نظام کو، اس کے بارے میں کسی ایک تعریفی لفظ کو مسلمانوں کا زوال سمجھتا ہوں، عروج نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ اس وقت مسلمان اسلام کا حامی ہے۔ آپ حضرات اسلام کے حامی ہیں یا نہیں ہیں؟ جو حضرات حامی ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو جلسہ ہو، جہاں اجتماع ہو، جا کے یہ سوال رکھیں کہ صاحب آپ لوگ اسلام کے حامی ہیں، وہ کہے کہ جی ضرور حامی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان بنتے ہیں جو اسلام کے حامی ہیں، پھر اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جس کے اتنے حامی ہوں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ حمایت تو ہے، حمیت نہیں ہے۔ اسلام کو وہ مسلمان چاہیے جس میں اسلام کے بارے میں اس میں حمیت ہو، غیرت چاہیے، اسلام کو نقصان پہنچتے دیکھ کر اسے دکھ ہو، پریشانی ہو، ہر ممکن کوشش کر کے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ حمیت اسلامی چاہیے، حمایت اسلامی اللہ مبارک کرے۔ حمیت ہے کیا؟ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ پڑھیں آپ، خطبہ پڑھیں آپ، جب مسئلہ کھڑا ہو گیا زکوٰۃ کا، لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز کو فرض سمجھتے ہیں، روزے کو فرض سمجھتے ہیں، حج کو فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، دیتے نہیں۔ سیدنا حضرت عمر نے بھی کہہ دیا حضرت صدیق اکبر کو، یہ جب ساری چیزیں مانتے ہیں ان کے خلاف تلوار اٹھانا صحیح نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آین کسد دینو انا حیون، دین کو نقصان بھی پہنچے اور میں بھی زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے حیف ہے میری زندگی پر، افسوس ہے میری زندگی پر، میرے نبی کے دین کی میرے ہوتے ہوئے تحریف ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کو بھی ڈانٹ دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت اسلامیہ میں لوگ یہاں پہنچ جائیں، فرائض و احکام میں انتخاب کرنے لگے کہ روزہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت صدیق نے جب یہ اعلان کیا، وہ اعلان مخلصانہ بھی تھا
اور اس کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر کی ظاہراً اس میں سیدنا صدیق اکبر منفرد ہیں، اعلان فرمایا، اس اعلان نے زمانے کا رخ بدل دیا، دھارا بدل دیا۔ اس نے کہا جو دین میرے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ذریعے پہنچا ہے اسی 100% دین کا تحفظ کروں گا، ایک نقطہ مٹنے نہیں دوں گا، مٹ جاؤں گا مٹ نہیں دوں گا۔ غیرت تو یہ ہے، اسلام کو حمایت حاصل ہے، حمیت حاصل نہیں، اسلام کے ماننے والوں کو حمیت حاصل نہیں ہے، حمیت ضرور ہے۔ میں کھاؤں بھی دین کے نام پر، پہنوں بھی دین کے نام پر، اور میرے سامنے دین کو نقصان ہو میں دیکھتا رہوں اور مجھے غیرت نہ آئے، میرے اندر کوئی چیز ہلچل نہ مچائے، میرا کیا فائدہ؟